یہ جو مسجد حرام کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے، یہ نعمت کون سا واقعہ؟ مسجد حرام کو قبلہ بنانے والا واقعہ۔ اس سارے کانٹیکس کو پڑھنے کے بعد اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا۔ جس ہستی سے مدد چاہی جائے اسے مستعان کہا جاتا ہے۔ اس کے ترجمہ سے پہلے 3 نکات۔ جو ہی 89 آیت کا اختتام ہوگا تو ہم قرآن مجید کو کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ لفظ انا یا انا دونوں کی مثالیں میں دے چکا۔ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی حقیقت بیان کرنا ہو۔ جی اس کا کیا معنی ہے؟ خاسرین، نقصان اٹھانے والے، گھاٹا پانے والے، نامراد رہنے والے، نامراد رہ جانے والے، نامراد۔ لفظ استعین قرآن مجید کی اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 یعنی 45 میں بھی موجود۔ دیکھیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا اور مدد چاہو، بالصبر صبر سے، ثابت قدمی سے، والصلاۃ اور نماز سے، اور تم صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جس ہستی سے مدد چاہی جائے اسے مستعان کہا جاتا ہے۔ جی مستعان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے پہلی مثال سورہ یوسف کی آیت نمبر 18، واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان، اور اللہ مستعان ہے۔ اس آیت کا مکمل ترجمہ آئندہ انشاءاللہ۔ قرآن مجید سے دوسری مثال سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 112۔ دیکھیے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب، ربنا نا، ہم اس پہ تفصیلاً بات کر چکے اپنی گزشتہ نشستوں میں۔ وَرَبُّنَا اور ہمارا رب، الرحمن جو الرحمن ہے، المستعان اور مستعان ہے۔ ہماری آج کی آیت جی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی تمام 89 آیات کی فہرست میں موجود دوسری آیت۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن، اس کے ترجمہ سے پہلے 3 نکات۔ جی 3 نکات۔ اب جانتے ہیں کہ ہم ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان آیات کی ٹرانسلیشن بھی سمجھ آئے اور قرآن مجید کو مجموعی طور پر بھی سمجھنے میں مدد ملے۔ ہم کچھ نکات کا ذکر کرتے جائیں گے اسی طرح، اور انشاءاللہ العزیز جو ہی 89 آیت کا اختتام ہوگا تو ہم قرآن مجید کو کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آئیے ان 3 نکات میں سے پہلے نقطے پر بات کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ موجود ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ ان کیا مطلب؟ قرآن مجید سے چند مثالیں۔ ان الہکم لواحد، ان علینا للہدا، ان للمتقین مفازا، ان معی ربی سیہدین، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ لفظ اِنَّ یا اَنَّ دونوں کی مثالیں میں دے چکا۔ اِنَّ اور اَنَّ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی حقیقت بیان کرنا ہو۔ اس مقصد کے لیے اردو زبان میں بہت سے الفاظ موجود ہیں، جیسے حقیقت یہ ہے کہ، جی حقیقت یہ ہے کہ، یا ہم کہتے ہیں کچھ شک نہیں، جی کچھ شک نہیں، یا ہم کہتے ہیں بے شک، جی بے شک۔ ہماری آج کی آیت کی ٹرانسلیشن کے حوالہ سے، ترجمہ کے حوالہ سے دوسرا نقطہ، اس آیت کو غور سے دیکھیے۔ ان اللہ مع الصابرین، مع، جی مع، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کتاب ہدایت سے چند مثالیں۔ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، جی مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ مع الرسول، رسول کے ساتھ۔ مع الراکعین، راکعین کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ مع الساجدین، ساجدین کے ساتھ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ ریز ہونے والوں کے ساتھ۔ مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، صدق والوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، سچا گمان کرنے والوں کے ساتھ۔ اور مع الصابرین، صابرین کے ساتھ، جی صابرین کے ساتھ۔ ہماری آج کی زیر ترجمہ آیت کا آخری لفظ غور کیجئے، ان اللہ مع الصابرین۔ صابرین کیا مطلب؟ اس فارمیٹ پر مشتمل، یعنی صابرین کے وزن پہ، اس فارمیٹ پر مشتمل قرآن مجید کے پہلے پارہ سے لیے گئے 15 الفاظ اور ان کے معانی دیکھیے۔ صادقین، سچ بولنے والے، سچا گمان کرنے والے۔ کافرین، کفر کرنے والے، کفار، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے۔ فاسقین، سرکشی کرنے والے۔ ظالمین، ظلم کرنے والے۔ راکعین، رکوع کرنے والے، جھکنے والے۔ خاشعین، خشوع کرنے والے، ڈرنے والے۔ سابئین، سابی کہلانے والے، تفصیل آئندہ انشاءاللہ۔ خاسرین، نقصان اٹھانے والے، گھاٹا پانے والے، نامراد رہنے والے، نامراد رہ جانے والے، نامراد۔ خاسئین، ذلیل ہو جانے والے، ذلیل۔ جاہلین، جہالت والے، جہلاء۔ ناظرین، دیکھنے والے۔ خائفین، خوف کھانے والے، ڈرنے والے۔ طائفین، طواف کرنے والے۔ عاکفین، اعتکاف کرنے والے۔ صالحین، صلحاء، صالحین۔ اور اسی وزن پر موجود ایک اور لفظ جو ہماری آج کی آیت کا آخری لفظ بھی ہے، یعنی صابرین۔ اس کا مطلب ہے
صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے۔ ہماری آج کی آیت جو ہماری یا ایھا الذین آمنو کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر موجود ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 کا ترجمہ غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے۔ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزارش کہ قرآن مجید کھولیے گا اور ہماری آج کی اس آیت سے پہلے کی آیات دیکھیے گا کہ ان آیات میں ایک بہت بڑے واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ کون سا واقعہ؟ وہ ہے تحویل قبلہ کا، مسجد حرام کو قبلہ بنانے والا واقعہ۔ دیکھیے گا، اس سارے کانٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اس قرآنی کانٹیکسٹ میں اب ترجمہ کچھ یوں ہوگا: ایمان والو، یہ نعمت، کون سی نعمت؟ یعنی یہ تحویل قبلہ کا جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ جو مسجد حرام کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے، یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے، تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا سارا کانٹیکسٹ دیکھا ہوگا اور اس آیت کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس کتاب ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے مشکلات میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، ابتلاؤں میں، آڑے وقتوں میں، کڑے وقتوں میں، چیلنجز میں نماز کی ادائیگی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ See you soon، انشاءاللہ۔